السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تھوڑے سے اور رمضان کے متعلق یعنی روزے کے متعلق ہم کوشچن لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو لوگ روزہ جو رکھتے ہیں اور پان بھی ساتھ کھاتے ہیں تو ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر روزے دار سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان رکھ کے سو گیا ہو اور صبح صادق کے بعد بیدار ہو، اس صورت میں منہ میں پان ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ اسی لیے سحری میں پان کھانے کی صورت میں صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے سوئے، ورنہ روزہ ہوگا نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو اصل بنتی وہ یہ ہے کہ حلق سے نیچے اگر اس کے عرق کا یعنی پان کے عرق کا ذائقہ اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر روزے دار نے سونے سے پہلے پان تھوک دیا ہو لیکن کلی یا غرارہ نہیں کیا ہو اور سونے سے پہلے اس نے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف نہ کیا ہو اور جب وہ سو کر اٹھے تو اس کے منہ میں چنے کے برابر بھی اگر پان ہوگا، جو چنا ہوتا ہے نا، اس کے اگر برابر بھی پان ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر اس مقدار سے کم ہوگا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ یا چنے کے برابر ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ بے ہوش ہو جانا روزے کے دوران۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کسی دن بے ہوش ہو گیا تو جتنا دن وہ بے ہوش رہا اتنے دن کے روزے قضا کرے گا۔ البتہ جس دن بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہے۔ ہاں، اگر اس دن روزہ ہی نہیں رکھا یا اس دن حلق میں کوئی دوائی ڈالی گئی اور حلق سے اتر گئی وہ دوائی تو اس دن کی قضا واجب ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بے ہوش ہونے کے ایام میں روزے معاف نہیں ہیں۔ بے ہوش ہو جانے کے روزے ٹوٹتے نہیں ہیں، البتہ منہ میں دوائی ڈالی گئی ہو جو حلق سے نیچے اتاری گئی ہو یا کوئی علاج کی غرض سے کوئی اس طرح کے معاملے ہوں تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزوں کی قضا کر لو۔ فدیہ ان بیماریوں کا دیا جاتا ہے جب یقین ہو کہ زندگی بھر یہ بیماری ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر 1 سال بیمار ہو اور دوسرے سال صحتیاب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو ٹھیک ہو جانے پر جو پچھلے سال کے جو روزے ہیں ان کی قضا ہوگی۔ اگر روزے دار دانت صاف کیے بغیر سو گیا اور دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار اس سے زیادہ حلق میں اگر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر روزے دار روزے کی حالت میں دانت سے اس کے خون نکلتا ہے اور اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ خون کی مقدار کتنی۔ اگر خون کی مقدار اتنی ہے کہ ذائقہ محسوس ہوا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔